subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شاہ خوباں تو جانے جانا، تم شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے غلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے غلاب تیرا، جو رنگ و خوشبو دلوں میں اتری، جو رنگ و خوشبو دلوں میں اتری، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ
صائم عجیب انسان ارے تو صائم عجیب انسان جو روز محشر سے ہے ہراساں جو روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لے گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، ہر عمل کو جسے ہم انجام دیتے ہیں، جسے ہم کرتے ہیں، اس کے لیے فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، کچھ ممنوع باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کراہت پیدا ہو جاتی ہے. ارکان اسلام میں سے اہم رکن روزہ ہے. اس میں بھی جہاں فضائل وارد ہوئے احادیث مبارکہ میں، وہاں پر اس کے ترک کرنے پر یا اس کا احترام نہ کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں. چونکہ ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ روزہ عام طور پر 3 اشیاء کو چھوڑنے کا نام ہے، یعنی کھانا پینا اور نفسانی شہوات کو ترک کرنا. ان چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے. گو کہ جو چیزیں ہمیں روزے دار نہ ہونے کی حالت میں حلال کی گئی تھی، لیکن جب رب کا حکم نافذ ہوا قرآن مقدس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پارسائی حاصل کر لو، تاکہ تم تقوی و طہارت کے پیکر بن جاؤ. تو روزے کی فضیلت، روزہ جو فرض کیا گیا وہ ہمیں تقوی و طہارت کا پیکر بننے کے لیے. تو صرف ان 3 چیزوں کے ترک سے کیا ہم پارسا بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، ہمیں یہ خیال کرنا ضروری ہوگا کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، جو چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی گئی تھی، ان کو ہم نے رب کی عبادت کی غرض سے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو اب ہم پر لازم آتا ہے کہ جو چیزیں روزہ نہ رکھنے کی حالت میں کراہت پائی جا رہی تھی، جن چیزوں میں، ان میں بدرجہ اولا اور مزید کراہت آ جائے. اس لیے جہاں ہمیں زبان کی حفاظت عام دنوں میں کہنے کو کہا گیا ہے، روزے کی حالت میں ہم کھانے کو ترک کرتے ہیں، پینے کو ترک کرتے ہیں، نفسانی شہوات کو ترک کرتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ سکوت کو زیادہ سے زیادہ لازم کریں. چغلی، غیبت اور دوسری زبان کے ذریعے جو برائیاں پیش آتی ہیں، ان برائیوں سے ہم دور رہیں. اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور جو آدمی صرف کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ
کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ ایسا کھانا پینا ترک کرنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ مزید اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، رب کی رضا کی اسے کوئی غرض نہیں رہتی۔ اس لیے روزے کی منہیات کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، روزے کے مکروہات کو بھی ہمیں علم میں لانا ضروری ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ جاتا ہے یا نہیں۔ بعض حضرات اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ برش کرنے سے روزہ چلا جاتا ہے، تو کیا مسواک کرنے سے بھی روزہ جاتا ہے؟ گل منجن کرنے سے بھی روزہ جاتا ہے؟ گل منجن کرنے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن مسواک کرنے سے روزے میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے مسواک کرنے کی حالت، روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ اس طرح اور بھی دیگر چیزیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کچھ چیزوں سے، اور کچھ چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کسی بھی جگہ کا خون اگر آپ باہر نکالتے ہیں، کوئی بھی چیز باہر نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آج کی صورتحال میں ہم کوئی بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں یا کوئی چیک اپ کراتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خون نکلوانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایسے ہی اگر ہم کان میں دوا ڈال دیتے ہیں تو کان میں دوا ڈالنے کی صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ جاتا رہے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا اگر آپ نے ڈالی ہے، گو کہ آپ اس کا مزہ حلق تک محسوس کرتے ہیں، مگر چونکہ اس آنکھ کے اندر سے کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے، کوئی ایسا منفذ نہیں ہے جو آپ کی دوا کو حلق تک بظاہر پہنچا سکے، گو کہ وہ نسوں کے یا گوشت کے ذریعے سے آپ اس کا مزہ حلق تک لے آئے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی سانس کا مریض ہے، سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے اور وہ اس کو پمپ لینا پڑتا ہے، تو پمپ لینے سے چونکہ اسے سکون ملتا ہے، بھاپ اندر جاتی ہے اور یہی بھاپ اندر جا کر کے پانی بن جاتی ہے، اس لیے پمپ لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ جو پورے دن میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، جس کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو کہ بغیر وہ پمپ لیے رہ نہیں پائے گا، اس کے مرض کو بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس صورتحال میں وہ اپنا روزہ رکھنا فی الحال ترک کرے، اور بعد میں جب صحیح سلامت ہو جائے، جب اس کو آرام مل جائے، جب وہ اس کنڈیشن میں پہنچ جائے کہ اب اگر روزہ رکھے گا تو وہ بغیر پمپ کے رکھ سکتا ہے، تو اب وہ اس حالت میں روزہ رکھے گا۔ شریعت نے آسانیاں فراہم کی ہیں، الدین و یسرن، دین میں آسانیاں بتائی گئی ہیں، دین میں سختی نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے ہمیں کوئی سختی کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آسانیاں فراہم کی ہیں شریعت نے، تو ہم آسانی کے راستوں پر عمل کریں۔ جتنی آسانیاں شریعت نے ہمیں فراہم کی ہیں، اتنی آسانیاں ہمیں کسی مذہب میں نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور روزے کے مکروہات کو بھی جاننا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو بھی جاننا ہے تاکہ ہم اپنے روزے کو بچا لیں۔ اسی طرح چغلی، غیبت، ان سب چیزوں سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے کہ ہم جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اپنے اوپر حلال تھی روزہ نہ رکھنے کی حالت میں، تو ان چیزوں کو بھی ہمیں چھوڑنا بدرجہ اولا لازم ہوگا جو چیزیں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ہم پر کراہت کرتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ رب قدیر ہمیں ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے مسائل سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔